پیارے بچوں، سوالات کے جوابات خوشخط انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جان پر ادھار لکھ کر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس سبق میں سب سے پہلا سوال ہے، فرق واضح کیجئے، اور اس میں الف ہے ریل کے راستے اور سڑکیں، ان دونوں کے درمیان میں ہم کو فرق واضح کرنا ہے۔ آپ کو ایک باکس بنانا ہے جس میں 2 کالم ہوں گے، ایک کالم میں ہوگا ریل کے راستے اور دوسرے کالم میں ہوگا سڑکیں۔ پہلا، ریل کے راستے۔ ریل سڑک کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، جبکہ سڑک ریلوے کے مقابلے میں کم تیز رفتار ہوتی ہے۔ نمبر 2، ریلوے لائن کے جال سڑکوں کے جال کے مقابلے میں کم گھنے ہیں، جبکہ سڑکوں کے جال ریلوے لائن کے جال کے مقابلے میں زیادہ گھنے ہیں۔ نمبر 3، ریلوے لائن پر ٹریفک کی رکاوٹ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، جبکہ سڑکوں پر اکثر ٹریفک کی رکاوٹ کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ نمبر 4، ریلوے نقل و حمل سے آلودگی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، جبکہ سڑکوں کی نقل و حمل سے آلودگی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، ریلوے کے ذریعے نقل و حمل سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل کے مقابلے میں کم خرچیلا ہے، جبکہ سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل ریلوے کے مقابلے میں زیادہ خرچیلا ہے۔ اسی طرح ہم کو فرق واضح کرنا ہے۔ سوال نمبر ب، نقل و حمل اور مواصلات۔ تو ایک کالم میں ہوگا نقل و حمل اور دوسرے کالم میں ہوگا مواصلات۔ نمبر 1، نقل و حمل کا مطلب ہے اشیاء کی نقل و حرکت اور مسافر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرنے کی خدمات، جبکہ مواصلات کا مطلب ہے اطلاعات کو ایک مقام سے دوسرے جگہ مقام کو پہنچانے یعنی بھیجنے کی خدمات۔ نمبر 2، رکشہ، ٹرک، ریل گاڑی، مال گاڑی، کشتی، جہاز، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز وغیرہ نقل و حمل کے ذرائع ہے۔ نمبر 2، اخبارات، آکاشوانی، دوردرشن، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ مواصلات کے ذرائع ہے۔ نمبر 3، نقل و حمل کے مسائل ہے ٹریفک کا تعطل یا رکاوٹ، حادثات، صوتی آلودگی، فضائی آلودگی وغیرہ، جبکہ مواصلات کے مسائل ہے اطلاعات یا معلومات کی بہم رسانی میں تکنیکی رکاوٹیں، سائبر جرائم وغیرہ۔ اسی طرح سوال نمبر ج ہے، مواصلات کے روایتی ذرائع اور جدید ذرائع دونوں کے درمیان میں ہم کو ڈفرنس بتانا ہے، فرق واضح کرنا ہے۔ تو ایک کالم میں لکھیں گے آپ قدیم یعنی روایتی مواصلات کے ذرائع، اور دوسرے کالم میں لکھیں گے جدید مواصلات کے ذرائع۔ تو نمبر 1، قدیم زمانے سے استعمال میں چلے آ رہے مواصلاتی ذرائع کو قدیم یا روایتی مواصلاتی ذرائع کہتے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں استعمال کیے جا رہے مواصلاتی ذرائع کو جدید مواصلاتی ذرائع کہتے ہیں۔ نمبر 2، اخبارات، خطوط، آکاشوانی، دوردرشن وغیرہ روایتی ذرائع مواصلات ہے، جبکہ موبائل فون، انٹرنیٹ وغیرہ جدید مواصلاتی ذرائع ہے۔ نمبر 3، روایتی ذرائع مواصلات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مخاطب سے ان ذرائع مواصلات کے ذریعے براہ راست رابطہ قائم ہو سکے، جبکہ جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے یہ بالکل ممکن ہے کہ مخاطب سے ان کا براہ راست رابطہ ہو جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مفصل جواب لکھیے، جس میں الف ہے، اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے، بیان کی وضاحت کرنا ہے۔ تو وضاحت ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اخبارات میں تعلیمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، معاشی، موسمیاتی خبریں اور تازہ ترین واقعات کی معلومات شائع کی جاتی ہے۔ اخبارات کے ذریعے بہت ہی کم خرچ میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے۔ سوال نمبر ب، ٹی وی پیغام رسانی کا سستا ذریعہ ہے، وضاحت کیجیے۔ وضاحت اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن مواصلات کی مدد سے تفریح، تعلیمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی و معاشی، موسمیاتی، کھیلوں کے تعلق
और दीगर प्रोग्रामों की नश्र व इशाअत की जाती है। टेलीविज़न की मदद से बहुत कम खर्च में मुल्क के अवाम तक एक ही वक्त में पैगाम रसानी की जा सकती है। इसका मतलब है कि टेलीविज़न पैगाम रसानी का बहुत सस्ता राह ज़रिया है। इसी के आगे सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल मालूमात की बुनियाद पर नाम लिखिए। अलिफ, हवाई खिदमात के हामिल महाराष्ट्र के 5 शहर, जिसका जवाब सामने दिया जा रहा है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और नांदेड़। इसके अलावा भी हो सकते हैं। सवाल नंबर बे, महकमा डाक की जानिब से मिलने वाली खिदमात, इसका जवाब है मौसलात, जिंदगी बीमा, बचत, बैंकिंग, मालूमात जमा करना। सवाल नंबर जीम है, आपके करीब वाक़ शाहरा, उसका जवाब है NH-17। दाल, महाराष्ट्र के साहिल पर बंदरगाहें, तो जवाब रहेगा दहानू, नई मुंबई, खारापुरी, श्रीवर्धन, रत्नागिरी, मालून। सवाल नंबर 4 है, बाहमी ताल्लुक को पहचान कर सिलसिला मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 3 कॉलम है, ग्रुप अलिफ, ग्रुप बे और ग्रुप जी, लेकिन इनके दरमियान में ताल्लुक नहीं है। जैसे डाक की खिदमत, सड़कें, मालूमात का तबादला, तीनों को ग्रुप अगर कॉलम को देखा जाए तो इनका सिलसिला नहीं है। तो इसका जवाब आपको सामने दिया जा रहा है। इस जवाब को आप अपने नोटबुक में खुशखत अंदाज में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।